أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وإذ قلتم يا موسى 40 ليلة اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. کل اس آیت کا درس جو ہے وہ شروع ہوا تھا. تو اس میں کل بتایا تھا کہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو وعدہ ہے وہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا کیا تھا اور انہیں 30 راتوں کے لیے میں نے طور پہاڑ پہ بلایا. لیکن جب 30 راتیں مکمل ہوئیں یا ہونے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ابھی تم نے مزید ٹھہرنا ہے اور 10 دن مزید جانا ہوگی. تو اس طرح یہ 40 راتیں ہوگی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ 10 اور 30 دونوں ملا کے تو ان آیات کا ذکر کیا ہے، ان راتوں کا ذکر، ان دنوں کا ذکر کیا ہے. بھائی تو آتما موسیٰ 40 لگتا جب 40 راتوں کا ہم نے موسیٰ سے ذکر کیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو 30 راتوں کا بتا کے گئے تھے اور اس زمانے میں نہ ٹیلی فون ہوتے تھے، نہ واٹس ایپ ہوتا تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو بتا دیتے کہ بھائی میں تو یہاں آیا ہوں. اور وہ پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ نہیں تھا جس پہ گئے تھے، تقریباً 2200 میٹر اس کی بلندی ہے، اونچا پہاڑ. غار حرا میں بھی جب جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اونچا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ گئے تھے، وہ بھی تقریباً 2250 میٹر اونچا ہے اور یہ بہت بلندی ہے دیکھا جائے. تو وہاں سے کوئی اطلاع جانے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ اطلاع دے سکتے. تو جب قوم نے دیکھا کہ موسیٰ تو واپس ہی نہیں آ رہے اور 30 راتوں کا کہہ بھی دیتے، 30 راتیں ختم ہوگی، 31 ختم ہوگی، 32 ختم ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام واپس ہی نہیں آئے. تو انہیں پھر وہم ہونا شروع ہوا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے رستہ تو نہیں بھول گئے، کہیں گم تو نہیں ہو گئے، کہیں چلے تو نہیں گئے. شرارتیں نہیں تو کرتے رہتے تھے نا، یہ شرارتوں سے پتہ تنگ بھی پڑ جاتا ہے اور بعض بات تنگ پڑ کے تو وہ چھوڑ دیتے، وہ باہر جاتے. ہمارے 2 دوست تھے، وہ ایک ریسٹورینٹ پہ کام کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کام کرتے تھے تو جب ہم گئے اگلے دن کام پہ تو جو مالک ہے وہ بھاگ گیا ریسٹورینٹ سے، اپنا کام چھوڑ کے بھاگ گیا اور اس نے اپنے کارکنوں کو بھی نہیں بتایا کہ بھائی میں نہیں کام چلا سکتا اور میں بھاگ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں اپنا کام. تو وہ پتہ نہیں ان دونوں سے تنگ ہوگا تو بھاگ گیا وہاں سے. تو انہوں نے بھی سمجھا کہ ہم بھی بڑی موسیٰ کے ساتھ ہم نے زیادتی تھوڑی کی ہے، زیادتی تو کر رہے تھے اور بڑی زیادتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے النظم نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے میرے بندے موسیٰ کو کی. اور پھر سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا قوم لما تعظون. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میری قوم مجھے کیوں تکلیف ہے؟ تو بڑی تکلیف تھی ان لوگوں کو. تو ظاہر ہے دل میں چور تو ہوتا ہے، تو تکلیفیں دی ہوئی تھیں اور اس کے بعد تکلیفیں دی جب اتنے بڑے بڑے موضوع وہ دیکھ چکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو طور پہ جانے کا جو واقعہ ہے یہ تو سمندر میں سے گزرنے کے واقعے کے بعد کی بات. اب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے عذاب میں مبتلا کیا اور پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ
سامنے اور یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا اور کہا کہ آؤ تم کے اوپر موسیٰ علیہ السلام چلے کہ حضرت ہارون کے ذمہ لگا کے کام اپنی قوم کا اس میں قوم کو سدھارنا اور دیکھنا کہ یہ کہیں راہ سے ہٹ نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت ہارون جو ہے انہوں نے جس تک وہ کوشش کر سکتے تھے کوشش کی۔ تو جب قوم نے دیکھا کہ موسیٰ تو واپس نہیں آ رہا تو انہیں ایک قسم کے شبہات پیدا ہوئے کہ اچھا موسیٰ جو ہے اس لیے چلے نا کہ وہ کوئی کچھ ان کو ہونا کیا ہو۔ تو جو مشرکانہ خیالات تھے وہ تو پہلے بات ان کے اوپر کافی غالب تھے، اور فرعون کی قوم کا جو اثر تھا وہ بھی تھا، کیونکہ فرعون کی جو قوم تھی جو مصری تھے وہ گائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جیسے انڈیا میں گائے کا ایک مقام ہے، اپنا احترام ہے، تو اس طرح مصریوں کے اندر بھی گائے کا بڑا احترام تھا اور گائے کو پوچھتے بھی تھے۔ تو جب یہ ان کے اندر اس طرح کی باتیں شروع ہوئی تو اس وقت پھر سامری جو ہے وہ سامنے آ گیا اور سامری نے کہا کہ اب تو موسیٰ نہیں آنے والا، تو لاؤ میرے پاس اپنے گھروں میں جو پڑا ہوا سونا ہے وہ لاؤ اور میں پھر ایک معبود تمہارا بنا دیتا ہوں، ایک خدا بناتا ہوں، ایک بت بناتا ہوں اور تم اس کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ اب دیکھیے کہ سونا دینا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، اپنے گھروں سے سونا نکال کے لے آنا، لیکن مشرکانہ خیالات اتنے غالب تھے کہ اپنے گھروں میں پڑا ہوا سونا لے آئے، سامری کو دے دیا اور سامری نے اس کو اٹھلا کے تو ایک بچڑا ان کے لیے تیار کر دیا، جس کی بس وہ ایک بچڑا ہی تھا، ایک سونے کی کوئی چیز ہی تھی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کی وہ بیمانی کی آواز اس میں سے نکلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ نہ ان سے کلام کرتا ہے، نہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، نہ ان تکلیفوں سے بچاتا ہے، تو کیسے انہوں نے اس کی پوجا کی؟ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ خدا تو وہ ہے جو آپ سے کلام کرے، خدا تو وہ ہے جو آپ کو تکلیف سے محفوظ رکھے، اور خدا تو وہ ہے جو آپ کی دعاؤں کو سننے والا۔ اگر کسی نے ایسا کوئی خدا بنا لیا جس کے اندر اچھی صفات نہیں پائی جاتی تو وہ خدا کو نہیں مانتا ہوگا، کسی اور چیز کو مانتا ہوگا، کسی اور ہستی کو مانتا ہوگا، اس کا ایمان خدا کے اوپر نہیں ہے، اس کو یہ ایک وہم ہو گیا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں۔ ہمارے جو غیرتی بھائی ہیں تو یہی تو بات ہے، کہتے ہیں کہ خدا بولتا نہیں ہے۔ دو تین دن پہلے ایک پروگرام لگایا ہوا تھا درس کے بعد، بہت اچھی ڈاکومنٹری، اور وہ دیکھنی چاہیے، ایک پروگرام بڑی اچھی ڈاکومنٹری۔ ہمارے حاجی صاحب مختلف علماء کو فون کر رہے تھے کہ بھائی مجھے یہ بتائے کہ خدا بولتا ہے؟ تو وہ جو علماء تھے انہوں نے ایک عالم کو فون کیا، اس ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں بدلے کے جو ہمارے فروغی صاحب ہیں وہ فون کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا خدا بولتا ہے؟ اور مجھے اس خدا کی خدا سے جو بولے، کہتے بیٹا کیسی بات ہے، اب خدا نہیں بول، اب الہام اور خدا کا کلام کرنا یہ سلسلہ سارا بند ہو چکا ہے۔ دوسرے مولوی کو فون کیا تو اس نے بھی ایک بات، تیسرے کو کیا تو اس نے بھی ایک بات۔ تو یہ تو حال ہے ان کا کہ ایسے خدا کو مانتے ہیں جو بولتے ہی نہیں، جو کلام ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تو سامری کا بچڑا ہو گیا، اس سے زیادہ اس میں کیا طاقت ہے؟ وہ بولتا ہی نہیں ہے، اگر دعاؤں کو بھی نہیں سنتا تو پھر کیا خدائی ہے اس کا؟ تو سامری نے وہ جو بچڑا ہے وہ بنا دیا اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اب یہاں جو 40 کا عدد ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انصار اللہ بھی بیٹھے ہوئے، آج ان کا پروگرام بھی تھا ماشاءاللہ، تو انصار اللہ کی جو عمر ہے وہ بھی 40 سال ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے بلایا اور ان کو کہا کہ آپ 40 پوری کر دیں۔
مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 40 کا عدد ہے یہ روحانیت کی تکمیل کا جو چلا کاٹا جاتا ہے. 40 دن کے لیے علاقوں کی عبادت کی جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہوشیارپور میں چلا کیا تھا, چلا کاٹا تھا, اور پھر عظیم الشان پیش ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسلم ہو گئے تھے کہ گھر میں پیش ہوئی کی بتایا کہ ایسا بیٹا تجھے عظیم الشان ملے گا. بائبل میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو شیطان آزماتا رہا اور بڑی ایک سخت قسم کی ابتلا میں شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈالا ہے. تو بائبل میں یہ آتا ہے کہ وہ 40 دن کے لیے اس نے ڈالا تھا ابتلا میں شیطان نے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی تھے, خدا کے فضل سے اس امتحان اور اس آزمائش میں بڑی کامیابی کے ساتھ اور کامرانی کے ساتھ اس میں سے گزرے. تو 40 راتوں کا جو ذکر ہے, یہ 40 دنوں کا جو ذکر ہے, یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ 40 سالوں کے حوالے سے یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے کام کی عمر ہے. جب بھی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عمر ایسی ہے کہ میرے کام کی عمر ہے. اور حضرت مسلم موعود علیہ السلام نے بھی اسی لیے انصار اللہ کی تنظیم کے لیے جو عمر مقرر فرمائی وہ 40 سال کے لیے 40 سال کی مقرر فرمائی. اور پھر ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی بالغ 40 سنۃ, جب وہ انسان جو ہے 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی انعاما صالحا ترضاہ. تو یہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 40 سال کا ذکر کیا. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت میں ڈالا ان 40 راتوں کے بعد, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارے اوپر وہ سرزمین 40 سال کے لیے میں نے حرام کر دیا. 40 سال وہ زمین تمہیں نہیں ملی. وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ تم اس میری سرزمین میں داخل ہو جاؤ, وہ تمہیں مل جائے. جاؤ اس میں داخل ہو جاؤ, تم بھری. تو بنی اسرائیل موسیٰ کی قوم تھی, اور بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عذر نہ کرے, سوال نہ کرے, ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لے. میں نے ذکر کر دیا کہ تکالیف کی انتہا کر دی انہوں نے. اب ایک لیڈر ہے, اس کو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اس قوم کو بچانا ہے اور اس کو تو میں نجات دلانی ہے فرعون سے, اور ان کو ارض مقدسہ میں پہنچانا ہے. یہ کام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو جب کہا کہ چلو میرے ساتھ اور اس زمین میں داخل ہونا ہے, وہ ہماری ہے, اللہ تعالیٰ دے دے گا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, انکار کر دیا بنی اسرائیل نے. اس نے کہا نفی قوم جباری, اس بستی میں تو بڑے جابر لوگ رہتے ہیں, بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں اور اس میں داخل ہو جائیں, وہ جابر اور ظالم لوگ جو ہیں وہ تو ہماری کیا بوٹی کرتے گے, اس لیے ہم نہیں جانے والے, ہم نہیں اس بستی میں داخل ہوں. ہاں ہم داخل ہوں گے جب وہ اس بستی سے چلے جائیں, چھوڑ دیں اس بستی کو, ہمارے لیے خالی کر دیں, تو ہم بھی اس بستی میں داخل ہو جائیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو بنا بنایا جائے اور وہ ساری قوم جو اس کے اندر بس رہی ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے اس کو خالی کر کے چھوڑ دیتے چلی جائے کہ آ جائیں تو بسم اللہ آپ اس کو سنبھالیں, ہم جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہونے والا تھا. اللہ نے کہا نہیں, تم نے جانا ہے, جب جاؤ گے تو تمہیں جب زمین مل جائے گی. تم نے کہا ہم نہیں مان جانے والے. اور ساتھ کیا کہا, یہ سب اندر والوں کو فکر سنو, کیسا افسوسناک ہے کہ اس اب انت و ربوں کا فقاتے میں یا تو اور تیرا رب لڑو. موسیٰ کو جواب دے دیا, ہم تو یہ بیٹھے, ہم نہیں اٹھ جاتے. یہ قوم تھی جن کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پڑا.
اور 40 راتوں میں ہارون موجود ہے اس قوم کے اندر، خدا کا نبی موجود ہے، اور حضرت موسیٰ اس ہارون کے سپرد کر کے 40 راتوں کے لیے 30 کے لیے گئے، 40 ہوگی، 40 کے دنوں کے لیے 40 راتوں کے لیے وہاں چلے گئے، اور 40 راتوں کے اندر انہوں نے ساری موسیٰ کی باتوں کو بلا دیا، ساری تعلیم کو اکرام کیا، سارے نشانات جو انہوں نے دیکھے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان کو دکھائے گئے تھے، ان کو انہوں نے بلا دیا، اور ایک بچڑے کی جو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا اس کی پوجا کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سمت کا خط مجھلا، تو تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ من بعد ہی، یعنی اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے، تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم۔ اب بائبل دیکھیے، بائبل کا کمال دیکھیے کہ انبیاء کیوں بھی نہیں چھوڑتی بائبل، انبیاء کی عصمت کی قائل نہیں ہے بائبل، وہ اس بات کی قائل نہیں ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عصمت انبیاء کا جو مسئلہ ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، قرآن تو کہتا ہے، لیکن بائبل نہیں اس چیز کو مانتی۔ تو بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نعوذ باللہ اس سارے شرک میں شامل ہے۔ حضرت ہارون نے بچڑا جو ہے بنانے میں اور بچڑا تیار کرنے میں اور اس شرکیہ جو سارا عمل تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام شامل، یہ بائبل ہے، لیکن قرآن تو نہیں کہتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور واپس آئے تو دیکھا کہ قوم تو بگڑ چکی ہے، پھر بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے، جو جن کو مقرر کر کے گئے تھے، تو سب سے پہلے تو ان سے پوچھا، انہیں بلایا، اور بڑے شدید غصے میں تھے حضرت موسیٰ